أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. سن 1974 خوشاب پنجاب پاکستان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرضی پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ بیان انہوں نے پنجابی زبان میں کیا تھا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. صدق الله مولانا الذي ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادر عزیز، واجب التکریم بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ اور عربی سال کا افتتاحی مہینہ. ایک قومی بدقسمتی ہے کہ عربی اصطلاحات بھی اسی طرح فراموش کی جا رہی ہیں جس طرح معاشرے کے اندر اپنے مذہب و ملت دیا سچائیاں نو فراموش کیتا جا رہا ہے. جنوری دی ابتدا کرسمس تو ہوندی ہے، محرم دی ابتدا قربانی تو ہوندی ہے. سال ختم ہویا، ذوالحجہ اختتامی مہینہ سی، وہ بھی قربانی کی یاد دلا گیا. سال شروع ہو رہے، محرم افتتاحی مہینہ، یہ بھی قربانی کی یاد دلا رہے ہیں. چنانچہ میں اپنی گزارشات لئی
اندر قرآن پاک کی جس آیت کا سہارا لیا ہے وہ اندر پروردگار عالم نے حضرت خلیل کے کردار کو ملت اسلامیہ ਲਈ حجت قرار دیندیا ہوئے ہیں. جب اپنے بندیاں نو دعوت عمل دیتی تے یاد دلایا کہ تسی اس عظیم ہستی دی ملت اور روحانی اولاد ہو جیسی زندگی دا ہر لمحہ ایثار و قربانی چ گزرا. اور اتنے بڑے وسیع ایثار تو بعد خدا نے تمغہ دیتا، کریڈٹ عطا فرمایا حضرت خلیل کہ ان ابراہیم کانا امت کانا نبیًا نہیں فرمایا، یہ کوئی شک نہ ہویا. کانا رسولن بھی نہیں فرمایا، یہ بھی کوئی شک نہ ہویا. خدا نے فرمایا کلا میرا خلیل اتنا وسیع العمل سی، کلے خلیل نے اتنی قربانی دے دیتی کہ شاید یہ مقابلے پوری امت بھی اتنا ایثار پیش نہ کر سکتی جتنی کلے خلیل نے پیش کیا. توجہ ہے، بڑی مہربانی تاری. ورنہ ذوق میری قوم کا مینوں بھی پتا، ٹمریاں دی ماری جی قوم، مال کاس تے درباری دے کچے پکے رام دی کچھ بھی ہوئی قوم. قرآن سن لگے تے نہیں مہربانی. آئے دستے گلچی پھر رہا ہے شاہ گل کر دے درے، کون سنتا ہے چمن میں اندلی بیزار. ساتھیوں دیکھو تے صحیح خلیل دا انداز عزیز تے دیکھو. رب نے وطن منگیا، فرمایا عراق نو خیر باد آکو اور میرے دوست فلسطین تشریف لے جاؤ. حکم آیا نا، بس حکم دے بعد پھر خلیل نے ایک لمحہ تاخیر دوبارہ نہ کی، فلسطین پہنچے. اجازت سی رب العزت کی طرف حضرت ہاجرہ نو بھی نال لے گئے صلوات اللہ وسلامہ علیہ. وطن قربان کر دیتا، اور وطن قربان کرنا آسان نہیں ہوں. پلاٹ منٹیں لئی تو لوگ کر لیں، وطن دیا قربانیاں دے دیں کہ دا کنالا چھوڑیاں پہ آ کے 100 کنال کی الاٹمنٹ کرا لی. لیکن وہی رضا لئی جغرافیائی محبت نو قربان کرنا، وطن دے انس نو قربان کرنا بہت بڑی بات ہے. وذالک فضل اللہ ہوتی ہے من یشاء. فلسطین پہنچیا خلیل، قدم ٹکے نہیں پوری طرح. حکم آیا اپنی ہاجرہ اور اپنے نور نظر کو تنہائی میں چھوڑ کے. او اسماعیل جنوں منگن نہیں رات دیا تنہائیاں اشکوار ہوں سو کسدیاں سن تھوڑی اکھاں. اس اسماعیل نو بھی ویرانہ سپرد کرو اور اپنی آبرو نو بھی تنہائیاں چھوڑ دیا. بہت اچھا. جناب ہاجرہ نو بھی نال لیا، حضرت اسماعیل نو بھی اٹھایا، پہنچے نے اس مقام تے. اللہ اکبر، جدی قرآن پاک نے تعریف فرمائی بے واد غیر ذی زرع، تحت نظر کوئی سبزہ نہیں، زندگی کی کوئی علامت نہیں، لکھ و ڈک ویرانہ. اور چار جانب
دیاں خاموش اور پرحیرت چوٹیاں. ویرانے بٹھا دیتا حضرت ہاجرہ نو. تشریف لے جا رہے سن. محمد عربی کی دادی نے سوال کیتا کہ خلیل لوکی رات نو اپنا گھر نہیں کلا چھڈنا گوارا کرتے, تسی اپنی آبرو اور اپنے معصوم نو ویرانے چھوڑ کے جا رہے ہو, کیوں؟ کس جرم کی پاداش؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دادا چپ سی, زبان سے بھی مہر سکوت لا لیں کہ منزل عشق میں کوئی جملہ ایسا نہ ادا ہو جائے جو امتثال امر الہی میں خلل کا باعث بنے. حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا, نبوت کی طرف خاموشی. پھر اپنے سوال اس ذرا ترمیم کر دی. جناب ہاجرہ نے پوچھا پھر اتنا کہ دس جاؤ, اگر چھوڑنا ہی ہے جنگل ویرانے تو پھر اتنا کہ دس جاؤ نا کہ فیصلہ تھوڑا ذاتی ہے یا آفاقی ہے. جواب خلیل بولیا پھر بھی نہیں. علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام الف الف مرہ بیاد علی کل ذرہ انگلی کا اشارہ کیا. اور اس خاموش اشارے پہ میں نطق و بیان کی فصاحتوں اور بلاغتوں کے کئی دیوان قربان کر دوں. جو خاموش یہ انگلی کا اٹھنا بلاغتوں کے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے. جو اس میں انگلی اٹھائی آسمان ول کہ نبی اور ذاتی فیصلہ کرے, ایک میں ہو سکتا. نبی کا قدم اٹھ نہیں سکتا جب تک وہ نہ اٹھواوے, نبی بول نہیں سکتا جب تک وہ نہ بلواوے, نبی دیکھ نہیں سکتا جب تک وہ نہ دکھاوے. تکبیر! اتنا بڑا فیصلہ اور میں ذاتی اور حکم کے مطابق. اور حاجرہ سی نا, اج کل کی کوئی مسز, اج کل کی کوئی بےغم, اج کل کی کوئی لیڈی تو نہیں سی نا میک اپ کی ماری آئے. وہ عورتیں سن جنہوں کے بسترے سے وہی اتر گئی, جنہوں نے نسوانی پیکر سے جنت دیا ہورا بھی رشک کر دیا سن. ہاں, جنہوں نے چہرے کی تابانی دیکھ لی سورج دیا کرنا بھی تس دیا سن. نبی دی بیوی, نبی دی اما, ہاں جی صبر و توکل دی ملکہ. فرمایا جی وہ حکم ہے تو پھر مطمئن ہو کے تشریف لے جاؤ. جنہیں جنگل سے چھوڑا کا حکم دیتا حفاظت بھی وہی کرے. جان لگا خلیل, جان تو پہلے دعا لی ہاتھ اٹھا لے. کچھ گلا اپنے معبود نال کرنی ضروری سمجھ. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے پروردگار دیکھ تیری رضا تیری خوشنودی لئی اپنے قلب و جگر دے سرمایے نو تنہائیاں ویرانے چ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنے نور نظر نو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنی اولاد نو جنگل سپرد کر رہے ہیں. اور اس ویرانے جتنے سبزے کی کوئی علامت ہی نظر نہیں آ رہی. عند بیتک المحرم تیرے عزت والے گھر کے پڑوس وچ مضافات وچ. اور اللہ میاں ربنا لیقیموا الصلاۃ, مقصد ہے کہ تیرے نام دی عظمت اور بلند ہو جان. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. پھر میرے معبود میرا لخت جگر اپنے شفیق پیو دے سینے تو سے جدا ہو رہے, لیکن میرے معبود تو اس نو کلا نہ ہون دئی. میرے لال دی محبت اپنے مخلوق دے دلاں وچ پار دے تے ساری مخلوق نو میرے لال وال متوجہ کر دے.
وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور میرے معبود اینو رزق بھی تو آپ دے، روٹی کپڑا تے مکان بھی تو اس نو خود عطا کر، کسے ہور دا محتاج بھی نہ بنا، تاکہ تیرا رزق کھاوے تے تیرا نام جپدا رہے۔ من الثمرات کی تخصیص کی حضرت خلیل نے، اور شاید حضرت خلیل کی دعا کی تاثیر ہی ہے کہ آج جو پھل ساری دنیا چ نہیں لبے گا مکے چ ضرور لب جائے گا۔ اور پھر مکے کے پھلوں کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ جو ذائقہ اور لطف انہیں پھلوں میں ملے گا وہ کسی ملک چ نہیں مل سکے گا۔ حالانکہ پھل سارے باہر تو جانے نے، انڈیا کا کیلا جانا ہے، پاکستان دے مالٹے کنو جانے نے، لبنان دے سیب جانے نے، لیکن حجاج حضرات فرمانے نے جو ذائقہ اتنے جا کے سیبا چ محسوس اسی کرنے ہیں وہ اور کسی مقام پہ نہیں ہوتا۔ میں کیا ٹھیک ہے امپورٹ ہونے نے سارے فروٹ پھر 19 ملکوں تو آنے نے، لیکن جب فروٹاں دیا پیٹیاں پھلاں دیا پیٹیاں مکے کی حدود ہی داخل ہوندیاں نے کہ انہاں پھلاں وچ حضرت خلیل دی دعا دی تاثیر شامل ہوتی ہے۔ تکبیر! اور یہ قیامت تک رہے گا ذائقہ انشاءاللہ۔ دعا کی حضرت خلیل نے، شما بخیر ماں بسلامت تشریف لے گئے، ویرانہ سی، اللہ اکبر، فرزند خلیل دے ایڑی دی ایک معصوم جی ضرب نال چشمہ جاری ہو گیا، اور اس زمین تے جس زمین تے اج تک امریکہ اور روس دیا ہیوی مشینریاں دی بور وچ کامیاب نہیں ہو، اس سرزمین کا چشمہ ابلیا، اور وہ چشمہ ابلیا جنہیں قیامت تک خشک نہیں ہونا۔ ایسے جناب حاجہ نے زمزم کر کے پابندی لا دی تھی وہ روانی سے، وہ جوش نو وہ پرجوش آمد نو حضرت حاجہ نے محسوس فرمایا، اور اضطرابی کیفیت فرمایا دم دم ٹھہر جانا، اتنی جلدی کیوں؟ اور جناب حاجرہ کے الفاظ اللہ نے اتنے پسند آئے کہ وہ نام ہی زمزم ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری دادی حاجرہ اس پانی پہ پابندی نہ لاندی تو پتہ نہیں اس پانی نے کتنے پہنچنا۔ رب العالمین نے فرمایا تیری دادی نے پانی کی روانگی سے پابندی لائی ہے، لیکن میرا فیصلہ ہے کہ میں اس پانی نو قرہ ارضی تک پہنچاواں گا، یہ اپنی روانی نال نہ صحیح عقیدت کی فراوانی نال پہنچاواں، حجاج لے جان گے۔ مضمون نہیں میرا ہے، میں عرض کر رہا سی کہ پانی آ گیا، بربادیاں رخصت ہو گئی، آدھی پرندے آئے، لوگوں کو پتہ چلیا، اور مختلف قبیلے کے لوگ حضرت حاجرہ کو لا کے شہری حقوق کی سرٹیفکیٹ سند لیندے جانے نے، آباد ہوندے جانے، بستی آباد ہو گئی، اور جہاں نبوت قدم رکھتی ہے وہاں سے بربادیاں رخصت ہو جایا کرتی ہیں۔ جغرافیائی بربادیاں بھی، مادی بربادیاں بھی، اور روحانی بربادیاں بھی۔ اور جناب خلیل کا فرزند بچپن کے مراحل کو طے کر کے لڑکپن کی سرحد آیا، اور حدیث پاک آیا فترارا وجہ اسماعیل، خلیل کے فرزند کا چہرہ لشکا مارن لگ گیا۔ نبی کا فرزند ہون والا خود نبی، وہ حسن دی میں کیویں الفاظ کتوں لیا جی وہ حسن دی فراوانی دا صحیح مانی جناب کے سامنے نقشہ کھینچ سکے، لشکا مارن لگ پیا خلیل کے فرزند کا چہرہ۔ اولاد نبی ویسے بھی حسین ہوں، بدصورت نہیں ہوں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری تے خدا دی قرآن رحمتہ نازل ہوں، وہ فرماندے سن آل رسول کی 5 علامتیں خاندانی اور موروثی ہیں، نبی دی اولاد دیا 5 نشانیاں خاندانی نے۔
پہلی نشانی یہ ہے کہ نبی کی اولاد بدصورت نہیں، خوبصورت نہ صحیح، بدصورت نہیں، بیوٹیفل نہ صحیح کہ کوئی بین الاقوامی عدالت انہوں ہو سندر کم کا عطا فرمائے، لیکن یہو جی شکل بھی نہیں ہوں سید دی تو یہ پچھلا پاسا کہ آدمی دیکھے تھے 106 کے ٹمپریچر سے بخار ہو جنہیں اج کل کے تبرکات نے خیر اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اج کل کا سید دیکھو نا معلوم ہے جی کوئلے والا انجن آ دے یا تارکول کا ڈرم خالی ہو کے یا کجی کا کھڑے ہوا مڑ تشریف لے آ بخاری کہنا سی سید کے چہرے نو اکھاں دیکھن گیا یہ زمینی فیصلہ کرے گا کہ یہ رگے چلی دا خون دوڑ گئے نعرہ تکبیر بدصورت نہیں ہوئے گا اس واسطے کہ سید ہوں ہوئے جہاں رات وہ یاد گزر جہاں مسلے تے کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا جی کل وہ جگر کی نگری وہ یاد ٹھاٹھا مارے گی وہ چہرے تے ذکر و فکر کا نور آئے گا کہ نہیں سورت الرجل تدل والا سیرت ہی اور انگریز بےمان نے چوری کی تھی چرچا کیتا ساری اس طرح برادر عزیز مطالعہ فرماؤ اگر نبی علیہ السلام کی احادیث اور انگریزی ادب دے تسی میٹیریل کو سامنے رکھو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہیں تمام ادبی جملے کی چوری کی حضور علیہ السلام کے فرمانا نے انہیں ٹرانسلیشن کر کے اور خود کریڈٹ لائیے انہیں ایک مقولہ بنایا کہ فیس از دی انڈیکس آف ہارٹ چہرہ قلبی کیفیات کا ترجمان ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا سورت الرجل تدل علی سیرت وفی روایت تدل علی قلبہ تو خیر فرمایا بدصورت نہیں ہوئے گا دوسری علامت فرمائی بزدل نہیں ہوئے آل رسول بزدل نہیں ہوئے کٹ جائے گا نبی کا بیٹا لیکن ایک قدم بھی اپنے موقف تو پیچھے نہیں ہٹے گا قدم کیا ہوتا ہے انچ بھی نہیں ہٹے گا تیسری علامت دستے سن سید کبھی ظالم نہیں ہوئے گا نہ کسی کا مال لٹے گا نہ کسی کی آبرو لٹے گا چوتھی علامت دستے سن سید بخیل نہیں ہوئے گا سخی ہوئے گا پنجی علامت فرماندے سن پنجویں سے اہم علامت کہ سید کبھی تارے کے قرآن نہیں ہوئے گا سید قرآن نال سونا لگے گا کہ قرآن سید کا زیور ہوئے گا اور فرماندے سن جہاں اندر یہ 5 علامت ملن وہ نبی کی سچی اولاد سمجھنا وہ پیروں کی خاک نو اکھاں دا سرما بنا لینا وہ جتیاں نو سر کا تاج بنا لینا جہاں اندر یہ علامت نہ ملن تو پھر بھی اپنے آپ کو سید سڈاوے شاہ فرماندہ سی پھر سمجھ لینا کہ یا دی زمین کمزور ہے تو یا بیج مشکوک ہے نبی کی اولاد بدصورت نہیں ہوں جہاں نبی کا فرزند بھی ہومن والا خود بھی اللہ کا نبی وہ حسن کی فراوانی کی ہو گئی لچکا مارن لگ پیا فرزند خلیل کا چہرہ رب نے فرمایا میرے دوست سن جاؤ ذرا اپنے لاڈلے کے گلے سے خنجر بھی چلا کے دکھاؤ یہ نہیں پوچھے اللہ میاں کیوں کبھی پیو نہیں کسی پتر کی گردن سے خنجر چلاؤں کہ میں جا کے چلاؤں میں کیا کیوں نبی کا کام نہیں کہ وہ کہے کیوں تو فلسفی کہتے ہیں جنہیں عقل کھولیے کا مسئلہ ہے کھو جائے جی ہر حقیقت تو اپنی سمجھدانی کے معیار سے توڑ دیتے نبی کا منصب یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں عقل اس گل آوے پاوے نہ آوے حکم کیا آ گیا بس خنجر تیز کر کے سفر کر لے پہنچے نے اور فرمانے میں حاجرہ ذرا میرے لال نو تیار کر اینو سمار یہ نوٹ پلک نو سجا اسماعیل پہلے ہی چندے آفتاب چندے ماہتاب سی لیکن جب حاجرہ دے مقدس ہاتھاں نے اپنے لال کی نوک پلک سواری تو زلفاں سجائیاں سو رب دی اسماعیل رش کے ملکوتی تے ہو گیا تکبیر پھر حسن انسانی کا نقطہ انتہا بڑھ گیا اسماعیل اور اس نے نور کے پیکر نو انگلی پکڑ کے خلیل جا رہے ہیں یہ دونوں یار منزل عشق تے جا رہے ہیں ابلیس بھی غافل نہیں ہے انہیں بھی اپنا کام کرنا سی
حضرت خلیل نو بغلان کی کوشش کی چھتر پہ منہ پھر حضرت حاجرہ کول آیا آخر لگا مائی پتر نو کتنے بھیج بیٹھے حضرت خلیل دی اما نے فرمایا اپنا حضرت اسماعیل دی اما نے فرمایا ابا جان نال گیا ہے خطرے کی گل ہی کوئی نہیں انہوں اپنا شفیق پیو نال لے کے گئے ابلیس نے کیا ہوا شفیق پیو نال لے کے گئے پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی ذبح کرنے واسطے لے گئی انہیں کیا پھر منہ تیرا اتنا بڑا معمر نظر ہونا ہے بڈا نظر ہونا ہے پیو تے ذبح اج تک نہیں سنیا انسانی فطرت آ ہی نہیں سکتا انہیں کیا ہو گیا پیا پیو تیرے پتر دا لیکن خلیل رب دا کیا نبی ہویا رب نے حکم کیتا سو کہ اپنے لال کے گلے تے خنجر چلا کے دکھا وہ چلا جائے گا جناب حاجرہ نے فرمایا ہوں پتا چلیا کہ تسی کون ہو تہاڈا تعارف بھی ہو گیا تہاڈی اپنی زبان لا حول ولا قوت الا باللہ رب نے منگیا تے پھر گھبراہٹ دی کیڑی گل ہے کلا سی اسماعیل بھیج بیٹھیاں وہ آزمتا کی قسم ہے جی اللہ نے آج اسماعیل ورگے کچھ اور بھی مینو لال دیتے ہوں تے وہ پھر منگتا جانا میری مانتا وہ حکم تے ہر اسماعیل کو قربان کر منہ کالا ہو گیا ابلیس کا منہ حضرت اسماعیل کو پہنچیا کہنے اسماعیل نٹ چل ذبح کرنے واسطے جا رہے پر جندے خلیل نے فرمایا نہیں سمجھ آتی ذہن گل کہ پیو ذبح کرے پھر میرا جرم کوئی نہیں شیطان نے کیوں رب نے منگیا انہیں حکم کیتا اپنے لال دے گلے تے خنجر چلا اسماعیل فرتے فخر وچ اچھل کے فرمایا پھر جان دے دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا انہیں منگی میری جان کہ تیرا بھی پتہ چل گیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تے جے رب نے منگی جان تے میں قربان کر کے دکھاواں گا تے جے رب پھر زندگی دے دے تے پھر منگ لے تے میں پھر زندگی پیش کر دیاں پہلے منہ کالا ہوا سی نا پہلے منہ کالا ہوا سی ان کپڑے بھی کالے ہو گئے بےمان سے مکمل ملنگ بن گئے اور خلیل اسماعیل علیہ السلام والا نبینا منزل عشق پہ پہنچے نے حضرت خلیل نے فرمایا قرآن پاک نے نقشہ کھینچا فلما بلغ معه السعی حضرت خلیل منزل عشق پہ پہنچ کے فرمانے نے یا بنیا لفظ بنائی کے اندر پدری شفقت کا سمندر موج ہے کہ میرے لال اے میرے نور نظر اے میرے لفظ جگر انی ارا فی المنام میں خواب دیکھے تے جناب اسماعیل دی فراست نے فطری عصمت نے آگاہ کر دیتا کہ نبیاں دا خواب بھی وہی ہوندی ہے اور کوئی تعویل نہیں ہوندی فلسفیانہ توجیہ نہیں ہوندی رب کریم دے خلیل نے فرمایا میرا لال میں خواب دیکھ کے آیا لیکن خواب بھی وہ دیکھ کے آیا جڑا پدری دنیا کے اندر منفرد اور اپنی مثال آپ ہے حضرت اسماعیل دا وجدان منتظر انتظار سی کہ میرے ابا کی خواب دیکھ کے آئے نے خلیل نے انتشار فرمایا کہ انی اذبحو کا خواب دیکھ کے آیا کہ گلا تیرا ہے خنجر میرا ہے اور منشا ہو دیے فانظر ماذا ترى اور ذرا اپنے قلب دی کتاب نو کھول کے اس مقدس خواب دی تعبیر دس قرآن پاک نے اطلاع دیتی کہ فرزند خلیل نے سینہ تان لیا عرض کیتا یا ابتی ابا حضور افعل ما تؤمر اس خواب دی نقد تعبیر ہے کہ گلا حاضر ہے کوئی تعبیر نہیں کرا یہ کوئی توجیہ نہیں کرا گا افعل ما تؤمر جدا خواب دیکھا جے اور میں کر کے دکھاؤ جی میں رب نے حکم کیتا رہا میرا معاملہ اگرچہ میں بچپن میں چاہ اگرچہ میری عمر زیادہ نہیں لیکن ستا جی
انشاء اللہ من الصابرین، میں بھی پہاڑ بن کے دکھاواں گا صبر و تحمل دا. صدقے جا نبی کے انداز پہ قربان جاؤں، عزم مصمم کے باوجود، مکمل ارادے کے باوجود انشاءاللہ نہ چھوڑے. ستجدنی انشاءاللہ. قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے. خلیل نے خنجر اٹھا لیا، اسماعیل نے گردن جھکا لی. مشورہ دیتا ابا حضور نو کہ تسی اپنی پٹیاں بن لو اکھاں تے کہ میں جبین زمین تے ٹکا لواں گا، اس واسطے کہ تہاڈیاں نظراں چ تبری شفقت، میرے چہرے چ تسری کشش. اے دونوں رشتے نازک نے، کتے انہاں دا ملاپ او دے حکم اور او دے فرمان وچ کوئی خلل نہ پا دے. تسی بھی اکھاں تے پٹی بن لو، میں بھی اکھاں زمین تے جبین زمین تے ٹکا دیاں گا. تہاڈیاں نظراں وچ بھی او دا حکم، میریاں نگاہاں وچ بھی او دا تصور. قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، پیو بھی تے پتر بھی. وتلہ للجبین، حضرت اسماعیل نے اپنی جبین زمین تے رکھ دیتی کہ جناب خلیل نے خنجر چلانا شروع کیتا. رب کائنات نے فرمایا خبردار خنجر اس گلے تے چلنا ہے پر کٹنا نہیں. خلیل بھی میرا، اسماعیل بھی میرا تے تو بھی میرا. یہ دونوں چاہتے نے گلا کٹ جائے، لیکن میرا فیصلہ ہے کہ نہیں کٹنا، لہذا نہیں کٹنا. حضرت خلیل کوشش کر رہے ہیں اور جناب اسماعیل منتظر نے. رب کریم نے فرمایا جبرائیل جلدی پاج اس گلے نو ہٹا لے تیری جگہ کنبے نو ہٹا دے تاکہ میری مشیت بھی پوری ہو جائے، میرے خلیل دی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے. اور جب پٹی کھلے گی پھر آپ نے کر لیں گے انتظام، پھر اطمینان ہو جائے گا. گلا تبدیل ہو گیا. اقبال کی روح تڑپ گئی. اقبال نے کیا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ اور تسی نے کہتے ہو دارالعلوم جائے بغیر کچھ نہیں بنتا، یونیورسٹی گئے بغیر کچھ نہیں بنتا، کسی بین الاقوامی ادارے گئے بغیر یا پی ایچ ڈی یا LLB یا 12 کلاسیاں سندا لے بغیر کچھ نہیں بنتا. علامہ اقبال کہتا ہے اور جڑے پتر تسی PhD بناندے ہو، LLB بناندے ہو، 12 کلاس بناندے ہو، MA بناندے ہو، وہ اپنے پیو نوں جُتی نہیں کھاندے نے. تے فرزند خلیل وہ کسے یونیورسٹی چ نہیں گیا، وہ کسے دارالعلوم چ نہیں گیا، وہ کسے بین الاقوامی ادارے کا سبق یافتہ نہیں، لیکن اس کو پچھلی دنیا کے ادب و احترام کی یہ لطافتیں کہاں سے مل گئی؟ فیضان نظر تھا. نگاہ خلیل نے عظمتاں دے دیتی اپنے لال نو کہ رکے چھری تو رکے مگر نہ سڑک میں پائے تیرا گلا. خنجر چل گیا تے دمبے دی گردن کٹ گئی اور گرم گرم خون فراٹے نال حضرت خلیل دے ہاتھاں تے آیا. جذباتی طور سے جناب خلیل نو مسرت ہوئی کہ الحمدللہ میرا مقصد پورا ہو گیا، میرے لال دی گردن کٹ گئی ہے. قرآن پاک نے فرمایا نادیناہ آئیا ابراہیم، اسی پکاریا کہ خلیل مبارکبادی قبول کر. قد صدقت الرؤیا، تو اپنے خواب نو سچا کر کے دکھا دیتا. حضرت خلیل دی خوشی تے دوہری ہو گئی. سوچیا پہلے خون آیا سی، ہوں تے خون بھی آ گئے، اتوں بھی اطلاع آ گئی. اچھا تو پٹی کھولی جناب خلیل نے تے منظر عجیب سی، دمبا تڑپ رہا سی، اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا سی. سوچا اللہ میاں یہ کی ہو گیا؟ جواب آیا انا کذالک نجزی المحسنین، جے تسی احسان دی راہ اختیار کیتی ہے تے اسی بھی تے لاجدار ہاں، اسی بھی تے وفادار ہاں، اسی بھی تے احسان دا بدلہ احسان نال دینے ہونے ہاں. جاؤ میرا خلیل، میری رضا، میری خوشنودی، میرا تبسم، میری مسکراہٹ اور کامیابی دی سند بھی لے جاؤ تے اپنے اسماعیل نو بھی صحیح و سالم لے جاؤ. جلدی لے جاؤ نا کتے حاجرہ دی مامتا بے قرار نہ بیٹھی ہو جائے. ساتھیو فرزند خلیل نے گردن جھکا نہیں، کامیابی کا اعلان پروردگار عالم نے کر دیتا.
کائنات انسانی نے جشن منایا. چار عالم خوشی سے ڈنکے بج گئے کہ الحمدللہ خلیل کا فرزند کامیاب ہو گیا. خوشی منائی گئی یا ماتم کیتا گیا؟ خوشی منائی گئی. اسے کیتا ماتم نہیں کیتا جناب ابلیس اور مسٹر ملنگ نے ماتم کیتا. ساری کائنات لیکن شیطان دا منہ کالا انہیں ماتم کیتا کہ ہائے میرا مقصد پورا نہ ہویا. ایک گردن جھک گئی کامیاب ہوئی, ایک گردن کٹ گئی تو کامیاب ہوئی. اس سال کے آخری مہینے کی 2 تاریخ نو جھک کے کامیاب ہوئی, ایک گردن سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ نو کٹ کے کامیاب ہوئی. جی گردن جھک کے کامیاب ہوئی وہ نبی دے فرزند دی, جی گردن کٹ کے کامیاب ہوئی وہ نبی دے نواسے دی. ہائے جیڑی گردن جھک گئی اس کو کٹن کی کوشش ہوئی, جیڑی گردن کٹ گئی اس کو جھکانے کی کوشش ہوئی. اگر جھکن والی گردن کٹ جاندی تو سلسلہ نبوت بھی خلل پیندا, اور اگر کٹن والی گردن ظلم کے سامنے جھک جاندی تو سلسلہ حریت بھی خلل پیندا. اس گردن نے نبوت کا جھنڈا بلند کیتا, حضرت اسماعیل کی گردن نے جھک کے نبوت کا پرچم بلند کیتا, اور شہید کربلا کی گردن نے کٹ کے انسانی حریت کا جھنڈا بلند کامیاب ایک گردن بھی کامیاب. سانو اس گردن کا بھی فخر ہے, سانو اس گردن کا بھی فخر ہے. اس گردن کا فخر ہے کہ نہیں؟ ذو الحجہ وہ یوم عید سی یا یوم ماتم؟ سارے جواب دو. ذو الحجہ یوم عید سی یا یوم ماتم؟ ذو الحجہ نو تسی اپنا پرانا لباس پوشیدہ پارتا جہاز اتار کے ماہدر لباس زیدتن کیتا, خوشبو لگائی, غسل کیتا, اور سارے تکبیر و تحلیل کے ترانے عیدگاہ پہنچے. عیدگاہ پہنچے یا امام بارے پہنچے؟ عیدگاہ پہنچے, اور عیدگاہ جا کے سارے رب کے حضور سر بسجود ہو گئے کہ خدا کے عالم تیرا شکر کہ تو خلیل نو تے خلیل دے فرزند نو کامیاب کر دیتا. میں پوچھتا ہوں ملت کے نمک حلالوں سے کہ اگر فرزند خلیل کے کامیابی کے دن تم نے خوشی منائی, تم نے اچھا لباس پہنا, تم معطر مشین ہو کر عیدگاہ پہنچے, اگر خلیل کے فرزند کی گردن جھکنے کی کامیابی پر تمہیں خوشی ہوئی تھی تو مجھے بتاؤ کہ محمد کے نواسے کے گردن کٹ جانے کے کامیاب دن پر تم ماتم کی تاریکیوں میں کیوں آ رہے تھے؟ تمہارے کپڑے کیوں سیاہ ہو گئے, تمہارے بال کیوں خاک آلود ہو گئے, تمہارے چہرے سینے سے تھپڑ کیوں پڑنے لگے, اور تم ماتم آہو گریا کی اندھیری رات میں کیوں ڈوبتے چلے گئے؟ معلوم ہوتا ہے جس طرح فرزند خلیل کی کامیابی پر انسانیت نے خوشی منائی تھی, ابلیس نے ماتم کیا تھا. حسین کریم کے کامیابی کے دن بھی انسانیت خوشی منا رہی ہے, اور ابلیس اینڈ کمپنی لمیٹڈ ماتم کی تاریخیوں میں ڈوبی. نعرہ تکبیر. اور جہاں محرم ویسے بھی جام فتح ہے, جام ماتم نہیں. علماء تو پوچھ رہے کہ حضرت خلیل کی ولادت کس دن تاریخ میں ہوئی؟ جام محرم. نعرے نمرودی تو حضرت خلیل کو اللہ نے نجات دیتی جام محرم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی استبدادیت سے فتح ہوئی جام محرم. حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا ساحل کا کنار ہویا جام محرم. حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت مصر نصیب ہویا جام محرم. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہویا بینائی نصیب ہوئی جام محرم. آسمان تو سب تو پہلی بارش برسی زمین سے جام محرم. اور ریگزار کربلا پہ لباس رسول نے بھی اپنے خون عشق کی بارش برسا دی جام محرم تھی. 10 محرم تاریخ کے آئینے میں بھی یوم فتح ہے, یوم ماتم نہیں. جام محرم یوم فتح, سارے جام محرم یوم فتح, لیکن حسینیت واسطے یوم ماتم شیعیت واسطے, ظلم تشدد ابلیسیت واسطے. اور ویسے کرن دو یار انہوں ماتم تسی دتا کی انہوں کاغذ تے تہاڈا قبضہ, کاغذ تے کدا قبضہ؟
مدینے کا چلا کرتا سنی دا وہ قابل جان کے انہوں خدا ہی معاف نہیں کرتا ایسی اب لگی خدا کی قسم ایک بھی میرا سنی بھائی نہیں چلے آتے سنت والجماعت سنت والجماعت فاروق اور صدیق دے دشمنوں دار الامن بھی امن نہیں نصیب ہوندا اور بھی چلتے ہیں آگ میں کعبہ سنیا کو سارے کو الحمدللہ مدینے کے وارث سارے زور نہیں بولو کعبے کے وارث سنی قرآن کے وارث سنی ہاں قرآن کے کو یا مار کے کول مار کا تے کان تے ہاتھ رکھ کے اکھا بند کر کے منہ کھول لیا ہاں قرآن انشاءاللہ سنیا چ ملن گے ہاں جی سارے سلسلہ دے قرآن سنت والجماعت ولایت سنی کول تصوف سنی کول شہد سنی کول سلوک سنی کول طریقت سنی کول شیخ الحدیث سنیا دے شیخ القرآن سنیا دے منطقی سنیا وچ بحمدللہ تعالی امام اعظم امام ابو حنیفہ سنی امام شافعی سنی امام مالک سنی احمد ابن حنبل سنی ابن تیمیہ سنی حافظ ابن حجر اسقلانی سنی ابن جوزی سنی حضرت شاہ ولی اللہ سنی صدقے جا سلطان باہو سنی پیر مہروی شاہ گولوی سنی شاہ رکن عالم سنی شاہ شمس تبریز سنی حضرت سید تعالی شاہ بخاری سنی بحمدللہ تعالی اولیاء و اتقیاء اصفیاء و ابرار اخیار و عابدین سب زندہ دار سارے دے سارے سنی تے ملنگ کول کی بچے پھر وہ نہ پیتے جو ماتم نہ کرے تو اور کی کرے مسجد تھی قبضے کر لیا سنی کو مسجد ملنگ کو امام بگاڑا سنی کو قرآن تے ملنگ کو اگے وہ اگے اتنا پئی بارش پتھران دی وہ پتہ نہیں وہ کئی بڑا لائیا بدلانی گھنگھورا تیرا ککھ نہ روے مومنو رومن دے آگے جے اکے آواز آئی زینب نانا آیا بیٹھی زینب نے رو کے پوچھا کتنے اکے ٹبے دے زینب دے بال کھل گئے نے بھائی دے بال رل گئے زینب دے بال کھل گئے نیلی چھت والے نے حوصلے لے کے سب کچھ سن رہے تھے برداشت کر رہے آسمان نہیں پھٹ پہنا زینب دے بال کھول گئے دشمنوں کے سامنے خدا کی قسم آج سنت کا کی گئے زمین پارا پارا ہو سکتی ہے آسمان دیا بلندیاں ٹوٹ سکتی نے سورج دیا کرنا اجل سکتی نے آفتاب کی تابانی بیان ہو سکتی ہے ملائکہ دے تقدس بھی چھکا سکتا ہے حورا دے حسن بھی چھکا سکتا ہے لیکن نبی دی بیٹی سن ننگا کر کے دشمن کے سامنے نہیں آ سکتی اور زینب جو اس ماں کی بیٹی ہے سچے جان جی اما نے اپنا جنازہ بھی دن کی رات نہیں باہر جنازہ اس ویلے گھروں باہر کرنا جب کائنات کے رات کے اندھیرے چھا جانا ایسے قرار نے فرمایا فاطمہ موت کے بعد سے پردہ نہیں ہوں زہرا کی خیرت نے جواب دیتا وہ لوگوں دیا بیٹیاں نے جنہوں نے موت کے بعد پردہ نہیں ہوں محمد کی بیٹی دے دل کا تقاضا ہے کہ میرے جنازے دے ڈھانٹا ہے تیرے سکے دستگانے غم کا بین دودھ مارتی شام سے اے تاجر خون حسین ہاتھ ہے ماتم میں تیرا سینہ افغار پر اور حسین ابن علی کا ہاتھ کا تلوار نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین جو فیصل ہے مصطفیٰ تصویر حیدر وہ حسین جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین جو جماع بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ نعرہ تکبیر پھر ان ماتم کریے حسین پہ یا فخر کریے فخر کر کے اور نمک حرامان ملت کافروں نے بھی اپنے قومی شہیدوں کے ماتم نہیں کیا کافروں نے شکارکوں کے اندر چند مزدوروں نے اپنے پروگرام میں جان دیتی
انہوں نے انہوں یادگار بنائی اور مزدور برادری کرنی ہے شہدائے شکاگو انہوں نے یکم مئی دن منا دے حالانکہ انہوں نے دین واسطے جان نہیں دیتی اپنے مطالبات واسطے جان دیتی اپنے حقوق واسطے جان دیتی انہوں نے یادگار بنائی اتنے جا کے انہوں نے سلام کر دینے انہوں نے کارنامے فخریہ بیان کر دینے لیکن منافقو نمک حرام ہو تسی اسلام جیسے عزت کا ماتم کر کے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی نبی دیا بیٹیاں نے سرمندہ دسیا انا للہ و انا الیہ راجعون تمہاری طرح سے میں نے جن کو دوست انہیں دشمنوں کی ضرورت ہے کیا کل جی راوی کے اندر کہ زینب کے کلیے چبالیاں لٹک رہی سن تے بال بکھرے سن تے ماتم بھی کر میں کہ راوی نے تین لان ہے یہ روایت میں ایک کسی نے کہنا ہے ابن یزید جنہیں ساتھ نہیں دیتا حضرت حسین نال ماریا نہیں گیا شہید نہیں ہویا انہیں خدرے کھڑے ہو کر روایت جمع کی اور مولا علی نال محبت سبحان اللہ اگر جی بڑا شیر سی اللہ کا شیر پھر صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں کی پڑی حضرت صدیق کی خلافت کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورے کیوں دیتے قیادت اس قیادت کی ابتدا کیوں کی تھی اسی بات سے تکیہ کر لیا حضرت علی نے محبت جو عنوان لگ دشمنی ہو رہی ہے لیکن بختی ہے اداؤں سے برستی ہے نگاہوں سے عدالت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تکیہ باز بنایا اور حضرت حسین نے بھیک منگتا بنایا کہ اگر وہ چاہ کے لے آئے اور آ کے بھیک منگی کے پانی پلاؤ ایمان نہ دسو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پانی کی ضرورت ہوگی تو پھر بیعت کر لینی تھی پھر جلدی ضروری تھی وہ تحصیل ابھی دلواتے ہیں کہ اس راہ میں قدم قدم سے کاٹے میں لیکن اس بات کے اندر نہ ختم ہونے والی مسرت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بادی مسرت کو منتخب کر کے دنیا دیا مصیبتوں برداشت کیتا راوی کہنا پانی نہ لیا میں کہنا راوی نے جھوٹ بکیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کا مطالبہ نہیں کیتا آخری تک نہیں کیتا اور جناب شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ نو شیروان کی پوتی دنیا کی شہزادی تھی آنے بیٹھ کے گھرانے آئی تو دین کی شہزادی بن گئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت کی حضرت شہربانو کا نکاح امام علی مقام نال ہویا فاروق اعظم نے نکاح پڑھیا تو حیدر قرار گواہ بنے شہربانو آئی جب مجاہدین اسلام لے کے آئے بڑے بڑے گویا اولو العزم مجاہدین مسلمانوں کا خیال سی کہ شہربانو ساڑھے آپ نہیں جائیں گے لیکن عدل و حریت کے بادشاہ حیدر قرار دے ویر محمد دی مراد فاروق اعظم کی خوش قسمتی کو صدقے جائیے فاروق دی بھی محمد کے گھر علی دی بھی فاروق کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم نے فرمایا علی میرا جی چاہتا ہے کہ شہربانوں نے سونے کے برتنوں میں پانی پی کر دیکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے میں حسین کے حق میں دے دوں تاکہ فقر و درویشی میں یہ مٹی کے پیالوں میں بھی پانی پیا شہربانوں نے اپنا اثر اور عابد پیش کیا کہ میدان کاردار کے نام بھی قربان کرو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مردانہ وار لڑے اور حسین ساری تاریخ کا قابل فخر باب ہے اسی حسین سے فخر کرنے ماتم نہیں کرنے اسی حسین سے بھی فخر کرنے جڑا دا محرم شہید ہویا اسی فاروق سے بھی فخر کرنے جڑا جب محرم شہید ہویا اسی عثمان سے بھی فخر کرنے جڑا 18 اللہ اکبر عثمان غنی اور لوگوں کی شہادت دی گواہی مٹی دے ذرہ دیں گے حسین حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی قرآن پاک عثمان تو بھی صدقے جاواں حسین کے 10 دن پانی بند رہا حضرت عثمان کے 40 دن پانی بند رہا حسین نے مقابلہ کر کے شہادت جامراج کیتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نے فرمایا عثمان اجازت دو اسی فسادیاں نو ابن سبا کے ٹولے نو تحت ناش کر دیے عبداللہ ابن سلام نے اجازت مانگی لیکن عثمان غنی نے فرمایا کٹ جاؤں گا محمد کے مدینہ میں کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہے جب تک میں زندہ ہوں نہیں بہنے دوں گا ناخن نہیں کٹے گا میرے انتقام میں میرے بعد جو ہو وہ خدا کے حوالے 40 دن تک جہاں تک پانی بند رہے آخری دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکان کی چھت پہ آئے قاتل نے خطاب کیا حضرت عثمان نے منافقت فرمایا میں جان جاؤ میں کون
میں عثمان ہوں جہاں بارے حبیب کبریا نے فرمایا عثمان میرا فرش پہ چلتا ہے تو خدا کے فرشتے عرش پر اس سے حجاب میں عثمان ہوں جس نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں دیتی ہیں میں عثمان ہوں آئے میرے اللہ میں کہا کرتا ہوں بیٹی لینا اور بات ہے کسی کو بیٹی دینا اور بات ہاں اتنی تاکید کسی کی تھی لین بھی نہیں ہوں جتنی کسی کو بیٹی دین بھی ہوں نبی نے ایک بیٹی نہیں اپنی 2 بیٹیاں دیتی حضرت عثمان نو اور خدا خیرت کرے نصاب تعلیم جدید بنانے والے ظالموں جنہوں نے نصاب دین یاب کے اندر حضرت عثمان غنی دی اس انفرادی خوبی نو حذف کر دیا خدا انہوں نے ہاتھوں شال کرے نمک حرام اور دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو سیاستوں سے کوئی شکوا نہیں تھی نا اور سوائے عداوت سے کوئی توقع نہیں لیکن میں انہوں کی کرا جنہوں قوم نے پالیا 30 دن واسطے نور حسن شاہ بھی انہیں بھی ایسی صاحب قبول کی دستخط کر دیتے اور بستی کے اندر ایک بستی کے اندر پہلوان پالیا کسی نے کہ خطرے کے ویلے کم آئے گا بڑا پالیا جناب دودھ پلایا بادام کھوائے گھی پلایا پل گیا پہلوان پل پل سے ماحول سنت ہو پل گیا بےمان جب حملہ کیا لٹیرے آ گئے بستی بستی والے آیا کہنے لگے اٹھو حضرت پہلوان جی اٹھو وہ لٹنے نے پہ سانو پہلوان کہنے لگا ٹھیک کر دو پر میں نے غصہ نہیں انہوں نے کیا خدا تینوں ہدایت دے انہیں سارا کچھ نہیں چھوڑنا اور لٹ لینے سن تو غصہ نہیں آیا کہنے لگا ہو کی کروں میں نے غصہ نہیں میں بڑی کوشش کر رہا پر آ نہیں لیا بیٹھا یا جناب پار کھوتن ہاں غصہ نہیں آیا لٹیرے لٹ کے چلے گئے بستی نو تالاب کر دیتا کہ جب لٹیرے چلے گئے انہیں غصہ نہیں کہنا کتنے نے تینا چلا کے گئے کتنے تھی جان کیوں دیتا لٹیرے تو نکل گیا سامنا ہوں جنہوں نے پالیا سی انہوں نے رگڑنا شروع کر دیا یہ سارے قائد نے جناب خدا محفوظ رکھے ہر بلا جدید نصاب دین یاب کے اندر ذوالنورین کا لقب بھی لکھا حضرت عثمان نے متعلق صاحبزادیاں کا بھی ذکر نہیں کیتا حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر آیا لیکن پیٹ پھٹتا سی رقیہ زینب اور ام کلثوم کا ذکر تو انہیں لکھا استاد بتائے کلمہ انہوں کا آیا 2 کلمے بن گئے ایک ملت اسلامیہ انہیں بھی دستخط کیتے نمک حرام نے اسی تے بینکار کریں گے اسی فیصلہ کر لیا انشاءاللہ اگر کوئی بند سوچے کنٹھے گلابے کا وارث ہے تو انشاءاللہ حضرت عائشہ عثمان غنی صدیق اکبر فاروق اعظم بھی لاوارث نہیں ابھی اپنی جوانیاں قربان کرا گے نبی دے یار کی عظمت سے انشاءاللہ ابھی اپنی قوتاں قربان کرا گے لیکن اس ملک کے اندر کسی بیرونی راستی سلطنت کے منصوبے نو کامیاب نہیں ہوا نہ اپنے نو غلطی کرن دیا گے نہ غیروں نو اپنے تے مسلط ہوان دیا گے انشاءاللہ اسی سارے شہیداں تے فخر کرنے بولو اسی سارے شہیداں تے فخر کرنے عثمان غنی تے بھی فخر کرنے حسین ابن علی تے بھی فخر کرنے جناب خلیل نے اپنے لال کی گردن سے خنجر چلایا کہ نہیں چلایا یہ دی مرضی انہیں کٹا نہیں دیتا لیکن خلیل نے تو خنجر چلا دیتا نا وطن چھوڑیا سی پھر اپنی بیوی اور اپنے بچے نو تنہائی دے سپرد کیتا پھر اپنے لال کے گلے سے خنجر چلا دیتا جان عزیز بچ گئی نا ہوں وہ بھی قربان کر رہے نمرودی قوت نو حضرت خلیل نے للکاریا لیکن دولت اقتدار کے نشے اور ترنگ بدمست نمرودیا خلیل دے پیغام اور دعوت نو مسترد کر دیتا مصلحت اور عافیت کوشیوں میں ڈوبے ہوئے فلسفیوں کے لیے یکا و تنہا خلیل کا کردار صدق ہے تنہائی کا عالم ہے کہ پیوں بھی اپنا نہیں آج بھی حضرت خلیل کا ہم نوا نہیں اور بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لم تن تہلار جو مننا سارے بتوں کی تنقید اور تقریم تو بعد آ جا ورنہ مثالی سزا دیا لیکن ایسے باوجود
حضرت خلیل نے اپنا نعرہ بلند کیا اور فرمایا تاللہ لاکیدن اصنامکم، جے تسی میری گل نہیں مندے او دے پیغام نو قبول نہیں کردے تے پھر مینوں اپنے محبوب دیاں عظمتاں دی قسم میں تہاڈے سارے بتاں نو تباہ کراں گا۔ رب دے مقابلے جڑے تسی اصنام بنا کے بیٹھے ہو میں نہ ساریاں دی طبیعت ٹھیک کراں گا۔ نمرود نے کیا، نمرودیاں نے کیا، خلیل اسی سارے جو انہاں دے محافظ موجود آ تسی ہاتھ کیویں لاؤ گے؟ عقیدہ ملازم فرمانے مخلوق اپنے غلاموں کی محافظ بن بیٹھی۔ خلیل نے فرمایا بعد ان تولوا مدبرین، تاری تیاری ہے نا میلے تے؟ نمرود کے زمانے بہت بڑا جشن ہوتا سی، بہت بڑا عوامی میلہ ہوتا سی، پوری قوم جاتی سی میلے تے، عوام بھی تے قائد عوام بھی سارے جاتے تھے۔ قرآن پاک نے فرمایا نمرود اینڈ کمپنی سارے چلے گئے میلے تے محمد دا دادا علیہ السلام کلہاڑا لے کے بتخانے تشریف لے آندے نے اور آ کے بتخانے دا دروازہ کھولیا جناب خلیل نے۔ سبحان اللہ، عجیب منظر، بت سج تھج کے بن ٹھن کے بیٹھے سن، ادھر ادھر چھوٹے بڑے تدریجی مراحل درمیان سب تو بڑا پیپا بیٹھا او بڑا گرو گھنٹا سامنے پہ نے مٹھائیاں لڈو پیڑے تے لاچی دانے ایویں نہیں میں کیا۔ حضرت خلیل نے فرمایا الا تاکلون، اے کھان دیا چیزاں نے بےمانو کھاندے کیوں نہیں؟ طنز کیتا اللہ دے نبی نے انہاں دی بے زبانی اور انہاں دی ناتوانی تے۔ انہاں نے کی جواب دینا سی؟ قرآن پاک نے فرمایا جناب خلیل نے ان ڈائریکٹ ایکشن شروع کیتا، تحریر چلائی، فضرب ضربا بالیمین، حضرت خلیل نے وہ ایک ایک دا پوسٹ مارٹم شروع کر دیتا، بڑی نفاست نال انہوں نے نک وڑ چڑے، اکھاں نکالیاں، گردناں کٹیاں ساریاں دیاں۔ قرآن پاک نے فرمایا فجعلہم جزازا، قیمہ کر دیتا سارے بتاں دا، پھرکت کر دیتا الا کبیرا، اے بڑے گرو گھنٹال نو کچھ نہیں آکھیا بلکہ وہ موڈے تے پہاڑا رکھ دیا۔ اللہ میاں یہ کیوں کچھ نہیں آخیا؟ بےمانی بدماشی تے ساری سے وڈے دیے، اے وزیر داخلہ دیے ساری بےمانی، مطلب ہے بت خانے کا وزیر داخلہ کسی ہور نہ پہنچ جانا۔ یہ کیوں کچھ نہیں آخیا؟ قرآن پاک نے فرمایا لعلہم الیہ یرجعون، انہوں اس واسطے کچھ نہیں آخیا تاکہ احمد قوم عوام تے قائد عوام جب امریکہ تو واپس آو میلے تو واپس آنے تے آ کے اس پیپے کو پوچھے کہ 10 اور بلڈوزر تو جو موجود ہے دھماکہ کیویں ہوئے، کون کر گیا ہے کاروائی؟ حضرت خلیل قربان جاؤں دیکھا نہیں نبی کا انداز ہے تبلیغ، ہاں یہ نبی کی تبلیغ کا انداز۔ اپنا کم مکمل کیتا، تشریف لے گئے، دروازہ بند کر کے واپس نمرود واپس آیا، آ کے قوم نو آخیا تسی باہر کھڑے رہو ذرا، میں پہلے خداوند نو سلام کرا گا جنہاں دی مہربانی نال ساڈا میلہ کامیاب ہوئے، ڈیوٹی ملازہ کرو کہ تسی دعا بیٹھے کرو ساڈے للے تو للے تو ساڈے چونچلے کامیاب ہون۔ پھٹے منہ کا آ کے بت خانے کا دروازہ کھولیا تے دیکھا پوری میگزین اجڑی پئی آ، ماتم شروع کر دیتا بےمان نے، بڑی ہائی سپیڈ نال ماتم سینہ کٹن شروع کر دیتا کہ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہائے کس نے میرے خداواں دا ستیہ ناش کر دیتا ہے، کس نے انہاں دا بیڑا کر کیتا ہے؟ اور لوگوں دیکھو تے صحیح خداواں دا نک کبدے ہویا کوئی کس طرح ظالم سی اور یہ پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ خدا کے ہو جائے جڑے اپنا نک بھی نہیں بچا سکتے۔
اے ماتم کرے سی سینہ کو بھی ہو رہی سی بارو قوم نے آ کے اطلاع دیتی کہ سمعنا فتى يذكرهم نمرود دے وزیر اطلاعات و نشریات نے آ کے اطلاع دیتی کہ اسی سنیا سی کل ایک سجیلا نوجوان کہہ رہا سی فتائی کل ایک سجیلا نوجوان کہہ رہا سی کہ تسی ذرا میلے تے جاؤ تے صحیح میں نہ سارے دی طبیعت ٹھیک کراں گا نمرود نے کیا نہ لو نہ اشارے کیوں گل کر دیو او دا نام کیوں نہیں لیندے اطلاع دینے والے نے وضاحت کی یقال له ابراہیم اے او بادشاہ ابراہیم ہو کو نمرود نے کیا میں پہلے صبح سی کے کاروائی اس سے بھی ہوتی اس کے ساتھ بےمان نے آڈر جاری کیتا پتہ نہیں وہ زمانے کوئی ڈی پی آر ہوگی کوئی سونا آڈر جاری کیتا کہ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ پولیس نو کہندے جاؤ گرفتار کر کے لے آؤ ذرا اس حالت جو ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کر کے لے آؤ نمرود دی پولیس نے جا کے حضرت خلیل نو گرفتار کیتا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا دادا پاپ جونا ہو کے ظالم دے پتہرے جان لگا بخاری فرماندا سی سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری خدا دی کروڑا رحمتہ ہوں فرمان لگے خلیل پہلے کوئی گھٹ سنا سی کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی سجا لیں ہاں اور تو رس کے ملکوت ہو گیا فرمایا کرتے تھے حضرت بخاری کہ حجرے عروسی میں بیٹھی ہوئی دلہن شب اول اپنے چاہنے والے خاوند کو اتنی حسین اور محبوب نہیں لگ سکتی جتنا مرد حق آگا ہاتھوں میں ہتکڑیاں سجا کر جب آتا ہے تو اپنے اللہ کی نظر میں حسین اور محبوب بن جاتا لیکن یہ لحاظ سے دل گڈا چاہیے بابو ہریجلا کام نہیں لاج پر مردے تنوم نمرد راہ بارش آج کی سیوا رندان بلا کش باشا حضرت خلیل اس حال پیش کیتے جانے نے نمرود کو نمرود نے سوال کیتا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم ابراہیم سچ سچ دس انہاں دا بیڑا غرق تسی کیتا ہے کہ نہیں جناب خلیل نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم تسی میرے تے الزام نہ دیو میرا خیال ہے ساری شیطانی اس وڈے دی ہے ہونے کے بعد جو کبھی خدا بھی آپس لڑ جائے نمرود نے کیا خدا بھی کبھی آپس خلیل نے فرمایا کلا خدا ہوئے تے لڑائی دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا میرا جے کلا خدا ہے دکھاؤ نہ ہو دی کائنات وچ کوئی خلل اکو رات دی گونج تے او دا تصرف بادل دی گرج تے او دا تصرف ہوا دا فراٹا تے فضا دا سناٹا صبح دا اجالا تے گلشن دی مہک پرندیاں دی چہک تے بجلیاں دی چمک اے سارے او دے قبضے ندی دا بہاؤ تے شاخاں دا جھکاؤ سمندر دا خروش تے طوفاناں دا جوش زمین دی وسعت تے آسمان دی بلندی ستاریاں دی تابانی تے سورج دی درخشانی ساریاں تے او دا قبضہ دکھاؤ نہ دے نظام اس کوئی خلل تے تسی بنا بیٹھے ہو پوری کمپنی چھوٹے بڑے خدا لڑائی تے ظاہر نمرود نے کیا کہا کوئی بچہ ہوگا کہ نہ لڑائی دی آخر کیوں لڑے نے خلیل نے فرمایا مٹھائی سے لڑے چھوٹے کہنے ہوں گے اسی کھانے میں لڈو بڑے نے کیا ہوگا میں کسی نے کیا میں وزیر اعلیٰ بنوں گا کسی نے کیا میں بس اختلاف پیدا ہو گیا چیئرمین نے پکڑ کے سارے میں نہ نمرود نے کیا بات ہے تو عجیب گلا حضرت خلیل نے فرمایا فرسالوہم صدقے جاؤں ہاں حقیقت کے قریب لے آنے واسطے دیکھو کہ صحیح حضرت خلیل کا انداز تبلیغ فرمایا فرسالوہم ان کانوا ینطقون میں تے پہلے کہندا تھا یہ بول نہیں سکتے لیکن تم کہندا تھا یہ بول دینے تیرے نہ کول خود پوچھ لے کہ انہاں دا نک کس نے کٹیا تیرے نال جو بول بڑا بے ایمان سی مداری تھی نا نمرود مداری جب ظلم کا ارادہ کرتا سی نا وہ کھانے جا کے کہتا سی اور میرے خدا ہو فلانے کی لڑکی ہوا کرا لو فلانے کی زمین پہ قبضہ کر لو پھر خود کر لو ہاں کر خلیل نے فرمایا ایک ہی بدماشی ہو سوال بھی خود کرنا ہے جواب بھی آپ لے لیں
انہیں کہا بات جو تسی سمجھتے ہو میں بولنا، حالانکہ وہ بول دے نے لیکن ڈائریکٹ نہیں بول دے، انڈائریکٹ بول دے، بالواسطہ بول دے میرے ذریعے بول۔ حضرت خلیل نے فرمایا جب تیرے ذریعے بول دینے تے اج دسن کہ انہاں دا قاتل کون ہے، تینوں بھی دس دے۔ علاج بن مصر کیتا نا حضرت خلیل نے۔ قرآن پاک نے فرمایا پوری نمرودی اطلاع جواب ہو گئی۔ ایک دوجے نو آخر لگے انکم انتم الظالمون، ایک دوجے نو آخر لگے تسی ظالم معلوم دے ہو، خلیل دا موقف صحیح ہے اور ظلم دا مانگا وضو شے سی غیر محلے ہی، جو حق اللہ دا سی تسی او حق انہاں نو دے بیٹھے۔ خلیل سچ کہندا سی تسی سارے ظالم معلوم ہوندے ہو، تے نمرود نے جواب دیتا حضرت خلیل کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تانوں پتہ خلیل اسی بھی جاننے ہیں بولن والے نہیں، کتھوں بول سکتے، اسی انہاں دے نک بنائے، اسی انہاں دی اکھاں بنائیاں، اسی انہاں دے مجسمے تیار کیتے، اسی انہاں دے کمخار دے چادر آ کے پانے ہاں، اسی انہاں دے سامنے مٹھائیاں رکھ کے جانے ہاں، یہ کتھوں بولن والے نے بادشاہ؟ خلیل نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ۔ او بےمانو سوچو تو صحیح، کتنے طاقت والے نو چھوڑ کے کیسے کمزوراں دا دامن پکڑ بیٹھے ہو، پکڑیا ہونا دا دامن جڑے اپنا نک بھی نہیں بچا سکتے، تے چھوڑیا او دا دامن کہ جے او دا آستانہ مل جائے تے کسی ہور دروازے دی ضرورت ہی باقی نہیں رہندی۔ نعرہ تکبیر! آدم نائی نے پتر نے ایک باری شہید کربلا، فاتح کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا، آخر لگا حسین میرا احترام کر، میں بڑے سخی پیو دا پتر۔ حسین قریب نے فرمایا میرا بھی احترام کر، میں بڑے سخی نانے دا نواز۔ انہیں کہا نا میرے پیو دی سخاوت وہ گھر نو 10 دروازے لگے سن، ہر دروازے تے سوالی نو کچھ نہ کچھ مل جاتا۔ حسین کریم نے فرمایا پھر میں اس مناظر کامیاب ہوں، تیرے پیو دے گھر نو 10 دروازے سی لیکن اتنے گھٹیا تے کمزور نکمے دروازے سن کہ ایک دروازے تے جان کے باوجود سواری نو دوسرے دروازے کی ضرورت پی، پھر تیجے تے جانا پہنتا سی، پھر چوتھے 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں نانے تے 10ویں دروازے کا چکر کٹنا پہنتا سی۔ میرے نانے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانے جی کا ایکو دروازہ لیکن اتنا مکمل مضبوط بھرپور دروازہ سی کہ جس سوالی نو وہ ایک دروازہ مل جاتا سی پھر زندگی بھر کسی دوسرے دروازے کی ضرورت ہی باقی نہیں۔ جنہوں وہ دروازہ مل جائے بھائی ہے کسی اور دروازے کی ضرورت؟ کتنے جا رہے ہو تھی کیوں دیکھتے ہو؟ کسی اللہ والا جا رہے تھے بابا، نماز تہجد واسطے جا رہے ہیں، صدقے جان اللہ والے میں کتوں لب کے لیا جنہ دیا تہجدوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اج کل تو ماشاء اللہ جنہیں گھی بناسپتی ہو گیا، ہوں خیر نلے بھی صاف، ہوں تو مچھا بھی صاف، پہلے مچھا ہوں سن پاس گتی نشینا دیا خیر نال، لیکن انہیں بھی صاف نماز قرآن روزہ نہیں پھر بات پہنچے نماز روزہ قرآن دے بغیر پہنچے گا، مست قلندر سب کچھ اندر، نماز روزے دے بغیر پہنچے نے، میں کہ جہنم دے کنارے سے پہنچے نے۔ اللہ والا جا رہی ہے اللہ کے گھر تے راستے چ مل گیا عوامی رضاکار، مجاہد مل گئے۔ اللہ والے نے چورا نو دیکھا کہ چورا نے اللہ والے نے سمجھا میں دیر ہو گئی ہے نماز پڑھ کے آ رہا ہے۔ چورا نے سمجھا سانو اج کافی نہیں لگیا تو مولوی کا چہرہ بڑا خوش معلوم ہوتا ہے، یہ کسی کا گھر لوٹ گیا۔ یہ زمانے کی ریت ہے، شریف کی نظر کمینہ بھی شریف، وہ کمینے سے بھی حسن زن رکھی پھرتا بچارا، کمینے کی نظر سے کوئی شریف جمنا ہی نہیں نا۔ چورا نے آ کے اللہ والے کا دامن پکڑیا، آخر لگے مولوی صاحب اسی تے ساری رات خوار ہوئے خراب ہوئے دمن ایک ہاتھ نہیں ہے، ایسے بھوکے ننگے دے شہر آئے تو بڑا خوش معلوم ہونے کہ گھر لوٹے
کہڑا خزانہ لٹیا اللہ والا بھی آیا ماجد اسی تے مننے ہاں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی نقش بندی چشتی سہروردی اور قادری سارے سلسلے دے غلام بحمدللہ تعالی ساری تے دعا ہے اللہ تعالیٰ کوئی معین الدین چشتی ورگا اپنا محبوب سانو ملاوے جہے پیروں کی خاص نو اکھاں دا سرما بنائی اور جڑا کلا آیا فرد زمین ہند بڑے تقریر کلا آیا معین الدین اور جب جنازہ اٹھا تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے جا رہا خدا دی رحمت دی کھٹا برسے ہوتی مزار اللہ والا بھی آیا معاجز فرمایا تسی آج بھی گل کر دیو میری تے کوئی رات خطا نہیں تسی نکمے انٹریڈ لٹے رہے ہو جنہوں نے رات خطا جانیاں نے میں تے ہو جا گھر لبیا ہے کہ ہر رات لٹنا جی بھر کے لٹنا رج کے لٹنا میرا دامن تنگ ہو جاتا ہے وہ خزانہ ختم نہیں ہوتا رانا تے سبق پہ نے چورا نہیں اگر بابا سانو نہیں دس کمیشن دے آگے اللہ والے نے فرمایا پھر جتنے میں جاؤں تسی بھی آؤ جی میں کرا چپ کر کے کر دے جاؤ اگے اللہ والا پیچھے چور انہوں کا خیال سی کسی بنگلے کسی کوٹھی کے لے جائے اللہ والا ایک مسجد کے دروازے سے لے آئے تو انہوں نے ایک دوسرے لگتا کیا کر لگے لاؤ بھائی ماشاء اللہ لٹو چکائیاں مسلے لوٹے کان المولوی دلیل قوم سیادی ملا بیت اللہ یا الى بیوت اللہ یہ حال ہے ملا کی دوڑ مسجد کا مسجد دیا دیواریں بھی پرانی نے پٹ پٹ کے دوسرے سر مارو لیکن زمانو زمانو پیارا زمانہ سی نا چورا کا جہاں وڈا سی آخر لگا چپ رہو تھی وعدہ کیتا سی اسی اپنا وعدہ پورا کریں چورا بھی وعدے کا پاس ہوں سی اج کل تو بڑے بڑے ماشاء اللہ علم و تقوی کا دعوی کرنے والے وعدے نو شیر مادر سمجھ کے ہضم کر جاتے ہیں آخر لگا اسی وعدہ پورا کرا گیا جب مولوی نے خزانہ نہ لگے لب کے دیتا تو پھر یہ کو استعمال بھی کرا گیا نہیں چپ رہا اللہ والے نے لوٹے بھر کے سارے کو وضو کرایا وضو کرا کے سارے مسجد کے اندر لیا کے سب بن کے کھڑا دیا خود مسلح سے جا کے درد دل نالو دی کبریائی کو بلند فرمایا اللہ اکبر چورا نے بھی نیت ایگریمنٹ کیا ہوا انہوں نے بھی نیت بن لی اللہ والے نے سوزے جگر نال او دی تکبیر تسبیح او دی حمد اور ثنا کی تھی پھر سورہ فاتحہ تلاوت کی تھی ملا کی اذان اور ہے جاہد کی اذان ایک کل اوزیہ قسم کے جڑے امام نے نا انہوں کی تلاوت اور قسم ہوتی ہے اللہ والے کی تلاوت اور قسم ہوتی ہے ہاں یہ 2 رکعت کے امام انہوں نے قرآن سنو ماشاء اللہ جو تیز گام پہ چلتی ہوتی شبینہ سنیا کر اللہ اکبر اللہ اکبر بچوں پتہ نہیں کی پڑھ مان قرآن پاک کی روح تک دیے کہ ربا بچا میں نے اس ظالم کو اس قاتل تو بچا میں نہ پتہ ترتیل دا نہ پتہ توقیر دا نہ پتہ تجوید دا نہ پتہ تفسیر دا یا یعلمون اللہ اکبر کوئی پتہ نہیں چکی ہاں جی اور تسی ساری بستی ستی ہے لاؤڈ اسپیکر تے شبینہ نشر ہو رہے ساری بستی تے خدا دا عذاب نازل ہوئے جڑے قرآن پاک نو سن کے ستے نے قرآن پاک کی تلاوت سننا فرض پوچھنا علماء کرام کو قرآن پاک پڑھا جا رہی ہے تو سلام بھی نہیں سکتا تسی زور دی لیکن ساری بستی ایک حافظ پر باقی حفاظ کرام اور جب عمرے کا حکم چھوڑ کے اسے پہنچ جاتا یا بن کے انہوں حکم دے گا کمپٹیشن ہوں مناظرہ ہوں مقابلہ ہوں اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس یہ روگ ہے مستقل اللہ والے نے درد دل نہ لو دے قرآن دیا ہے پڑھنیاں شروع کی ہاتھی کھینچے اللہ والے نے پڑھا فیضا نفخ فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون فما لهم الجحون ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم
فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ درد دل نال سوزے جگر نال پڑھیاں ہوئی آیتاں انہاں دے وجدان وچ کھبدیاں چلیاں گئیاں، دل دیاں گہرائیاں وچ جگہ حاصل کر گئیاں تے ساریاں دیاں اکھاں چھم چھم برسن شروع ہو گئیاں. ہن رو رو کے رکوع کیتے، روندیاں سجدے کیتے، رو رو کے نماز پوری کیتی، سلام پھریا تے اللہ والے نے دوویں ہاتھ رب العزت دی بارگاہ وچ بلند کر دیتے. عرض کیتا میرے معبود گم کردہ راہ انساناں نوں، تیرے گمراہ بندیاں نوں، غیراں دے دروازیاں دے چکر کاٹن والیاں نوں ہیلا کر کے، بہانہ کر کے، لالچ دے کے تیرے دروازے تے لے آنا، وضو کراونا، سجدے چ پاؤنا تے میرا کم سی. ہن اپنا بناویں نہ بناویں تیری مرضی کہ تینوں مجبور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن میرے معبود تو جاننا ہے میں وعدہ کر کے آیا کہ بڑا گھر دکھاواں گا تے بہت بڑا در دکھاواں گا. تو جاننا ہے تیرے در دے سوا میرا کوئی در نہیں تے ایمان والی دولت دے سوا میرا کوئی در نہیں. اج جے انہاں چوراں نوں تو اپنا نہ بنایا تے آئندہ چور بھی تیرے بندیاں تے اعتماد نہیں کریں گے. یہ آخر کے بابا وعدہ کرتے انہوں نے اللہ والے نبھا نہیں سکتے. دی رحمت آئی جوش انہیں سارے قلب و جگر دی نگری تے اپنے یار دی جوش جگائی، سارے اپنا بنا لیا. دعا ختم کی اللہ والے نے سوچا پتا تے کرا آپریشن کامیاب ہویا بھی ہے کہ نہیں، تیر نشانے تے بچیا بھی ہے کہ نہیں. فرمایا میاں اٹھو ہوں ذرا تمہیں وہ گھر دکھاوا، میری عادت ہے میں نماز پڑھ کے خزانے لٹتا ہوں، اور تمہیں وہ گھر دکھاوا. چورا نے کہ بابا جی بڑے گھر دیکھے تھے، بڑے دروازے کا چکر کاٹیا سی، اج یہو جہے دروازے تے پہنچا دیتے ہی کہ ہوں زندگی بھر کسی ہور دروازے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے. خلیل نے فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون اللہ. بھائی مانو سوچو تے صحیح کیسے کمزوراں نو پکڑ کے کتنے طاقت والے نو چھوڑ بیٹھے ہو. نمرودیت اپنی واضح تدلیل نو برداشت نہ کر سکی تے نمرود نو اپنے گنڈیاں نو حکم دیتا کہ ہر پاؤ نظر آ گیا شولے. ایک بڑا زبان دراز ہو رہے ہیں سارے بتاں کے متعلق، حالانکہ اتو اتو انہیں کچے کٹے پہنے تو سب کچھ موجود، اتو اتو انہوں کا برکس نکل گئے. حضرت خلیل نے فرمایا نہ جانا اتو کچھ بچے نہ بچوں سب فنا ہوئے نے. آگ نے شولے بڑا گڈے تھے. نمرود نے حضرت خلیل کے چہرے سے نظر پائی کہ موت نو سامنے تک کے دیکھا گھبرانا بھی ہے کہ نہیں. لیکن نمرودی اکھاں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ خلیل کے چہرے سے کوئی اضطراب نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ اعتماد توکل تے بھروسے دا سورج جگمگ جگمگ کر رہے حضرت خلیل دے چہرے تے. نمرود نے آخیا خلیل موت نو سامنے پا کے تے بڑے بڑے گھبرا جاندے نے، تسی کیوں نہیں گھبرائے؟ خلیل نے فرمایا اے تہاڈا عقیدہ ہے کہ میں موت دے دامن وچ جا رہا، میرا عقیدہ ہے کہ موت دے فیصلے فرش تے نہیں ہوندے عرش تے ہوندے رہندے نے. اے تہاڈی طاقت سی شعلے بھڑکا بیٹھے ہو تے میرا بھی ایک وارث ہے جنہوں تاڈے شعلے نو گلزار بنانے دا پورا اختیار ہے. تسی اپنی طاقت تے نہ گا، میں اپنے یار دی حفاظت تے نہ گا. نمرود نے حضرت خلیل نو اگ وچ پایا، رب کریم منو ڈرایا یا نار کونی بردا. اگ خبردار اپنی تمازت اور حدت نو ختم کر، اپنے اندر ٹھنڈک پیدا کر، اور ٹھنڈک بھی اتنی زیادہ نہیں کہ میرے خلیل نو تکلیف ہوئے. اپنے دامن نو اتنا پرکیف بنا، اپنے دامن نو اتنا پرسکون بنا، اپنے دامن نو اتنا پربہار بنا دے کہ جس قدر سکون میرے خلیل نو تیرے دامن وچ محسوس ہوئے دنیا دیاں گلزاراں تے بہاراں وچ بھی نہ ہو سکے. اونی مرضی انہیں گلزار بنا دیتا. خلیل نے تے سلام لا دیتی نا، وطن چھوڑیا سی، اپنی اہلیہ اور اپنے بچے نو سارا تے ویرانہ سپرد کیتا سی، اپنے لال دے گلے تے خنجر چلایا سی، اپنی جان قربان کیتی. رب کریم نے فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. میدان جہاد وچ مردانہ باہر آؤ، اور اس طرح مردانہ باہر آؤ جس طرح
تہاڈا دادا خلیل ایثار اور قربانی دی ناقابل تسخیر تاریخ مرتب کر کے گئے. اللہ تعالیٰ سانو حق و صداقت دی راہ ہر تکلیف برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایثار و قربانی تو بھرپور زندگی نصیب. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. صدق اللہ مولانا العظیم.